بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنام وسيدي سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا. سبحان اللہ. سلام اس پر کہ جس کے شیدائی دیتے تھے تخت قیصر و کسرائی. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متحمین. سارے حضرات ذوق شوق محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے محترم ذی قدر معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ پہلے پارے کی آخری آیتیں آخری رکوع میں سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، گزشتہ جمعہ کو آپ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا تذکرہ سنا. اور آج میری تقریر کا عنوان موضوع یہ ہے کیونکہ قربانی کا سلسلہ اس مہینے میں شروع ہوا. 10 ذی الحجہ کو
ایک نبی قربان کرنے کے لیے، دوسرا نبی قربان ہونے کے لیے، دونوں تیار تھے۔ 18 ذی الحجہ کو مظلوم مدینہ دوہرا دماد، سخاوت کا بادشاہ، ذی النورین، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ 10 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل قربانی دینے کے لیے تیار، اللہ نے ان کا عمل قبول کیا، اور 18 ذی الحجہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، ساری کائنات کے سردار نبی نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، حضرت علی کے بعد، حضرت زید بن حارثہ کے بعد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جب اسلام میں داخل ہوئے ان کا جو ایک چچا تھا ابو الحکم اس کا نام تھا، اس نے اس کو باندھ دیا، کہا کہ آپ نے یہ جو مذہب اختیار کیا ہے، جب تک آپ اس مذہب کو نہیں چھوڑیں گے میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں واللہ قیامت تک اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ جو مرضی کریں کر سکتے ہیں۔ تو ابو الحکم حضرت عثمان غنی کے چچا نے فوراً حضرت عثمان کو چھوڑ دیا، کہا کہ جب ایسا اتنا عقیدہ اور اس کا نظریہ ہے تو پھر میں جتنی بھی کوشش کروں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عثمان بن عفان اور ابو العاص بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائی گئی ہے۔ اموی قبیلے کے تھے، بنو تمیم ان کا قبیلہ تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق، اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو خلافت کب ملی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی نے حضرت عمر کو شہید کیا، نماز کی حالت میں خنجر مارا، نماز فجر کی پڑھا رہے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا، اور 3 دن کے بعد لوگوں نے یہ مشورہ کیا، صحابہ کرام کی جماعت نے مشورہ کیا کہ آپ خلافت کس کو دی جائے۔ کسی نے کہا کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے، کسی نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ بنایا جائے، اور مختلف آراء تھی، لیکن
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدری صحابی تھے، کہا کہ جو جنگ بدر کے اندر جو لوگ شریک تھے اور وہ لوگ یہ فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ یہی کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 61,000 مربع میل تک اور انہوں نے فتوحات علاقے فتح کیے۔ حضرت عمر کا جب دور تھا تو 22 لاکھ مربع میل تک ان کی حکومت تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں 61,000 سے بھی زیادہ مربع میل تک حضرت عثمان غنی کی حکومت۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی، اس کو ذل و ریب کیوں کہا گیا؟ حضرت عثمان غنی کی پہلا نکاح حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو میرے اور آپ کے نبی کی بیٹی تھی، پہلا نکاح حضرت ام رقیہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور پھر دوسری بیٹی، جب پہلی بیٹی فوت ہو گئی جنگ بدر کے موقع پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ حضرت ام رقیہ شدید علالت کی حالت میں تھے، شدید بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تو اپنی بیوی کی اس کی دیکھ بھال کر، اور ہم جنگ بدر میں جا رہے ہیں، آپ کو پورا حصہ ثواب کا ملے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت عثمان کی ڈیوٹی یہی لگائی کہ آپ میری بیٹی حضرت ام رقیہ کی دیکھ بھال کریں، اور حضرت ام رقیہ انہی دوران کے اندر وہ فوت ہو گئی جب جنگ بدر جاری تھی۔ پھر دوسری بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، یہ بھی فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوں، یکے بدیگرے ایک میری بیٹی فوت ہو جائے اور دوسری کا نکاح میں حضرت عثمان سے کر دوں، دوسری فوت ہو جائے پھر تیسری کا نکاح بھی میں حضرت عثمان سے کر دوں، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بلندی اور اتنا علم اور حوصلے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا تھا، تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹی ہوتی تو 40 بیٹی یکے بدیگرے ایک فوت ہو جائے، دوسری کا نکاح میں حضرت عثمان سے کر دوں، دوسری فوت ہو جائے، تیسری کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلا دیا کہ یہ میرے عثمان کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان نے جنت کا مول جو قیمت تھی وہ بھر دی۔ حضرت عثمان غنی وہ جنتی ہے اور اللہ نے اس کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مقامات پر اور بہت ہی نفع دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے میں تھے، لوگوں نے کہا کہ آپ کے ماننے والے اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والے اور آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کو پانی کی اشد ضرورت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، کہا کہ میرے عثمان نے جنت کی قیمت ادا کر دی۔
میرے عثمان نے جنت کی قیمت ادا کر دی ہے۔ اور دوسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایک لشکر اس کو بڑی اشد ضرورت ہے، جنگی لشکر، جہادی لشکر، جہاد میں جانے والا لشکر، اور اس کو مال زر کی اشد ضرورت ہے، اور اس زمانے میں ہتھیاروں کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے میرے کالی کملی والے پیغمبر، میں عثمان 100 اونٹ پالان کے ساتھ لدا ہوا سامان سے بھرا ہوا 100 اونٹ اس لشکر کے لیے جو تنگی کے عالم میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، تکلیف میں ہے، میں عثمان 100 اونٹ سامان کا لدا ہوا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی سے تبسم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ آتی، جب آپ خوش ہوتے، خدا کی قسم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسے خوشی سے نظر آتے، 14 طبق روشن ہو جاتے، ساری کائنات خوش ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے عثمان نے جنت کی قیمت ادا کر دی، میرا عثمان بڑے مقام والا ہے، میرا عثمان بڑی بلندی والا ہے، میرا عثمان بڑی وفت والا ہے، میرا عثمان یہ ایک دور آئے گا، میرے عثمان کے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑی مصائب آئیں گے اور بڑی آزمائشیں آئیں گی، اور میرا عثمان صبر کرے گا، میرا عثمان ایسے انتشار نہیں کرے گا، میرا عثمان لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ پہلا پارہ اٹھا کے دیکھ لو، رب کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو تم بھی ایسے ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لے آئے، میرے نبی کے یار جیسے اسلام لے آئے، جیسے میرے نبی کے ماننے والے ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تم ایمان لے آؤ گے جیسے صحابہ لے کے آئے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ جیسے صحابہ کا ایمان تھا ویسے تمہارا ایمان ہو، اور جیسے صحابہ نے عمل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر حکم کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر دیا، فدا کر دیا، مال کی، سر کی، اولاد کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ہر چیز اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ اور تم بھی ایسے کر لو، صحابہ کے نقش قدم پہ آ جاؤ، صحابہ کرام کی اپنا ان کی شکل بنا لو، صحابہ کے طریقے پہ آ جاؤ۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب کائنات نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر، اور اے میرے نبی جس نے تیرے ماننے والوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر اور اس پر عمل کر دیا، جیسے صحابہ کامیاب تھے یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ اکثر علماء کرام، اکثر مفتیان کرام، اکثر ائمہ کرام یہ خطبے کے اندر، جمعہ کے خطبے کے اندر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ اور میرے صحابہ، سارے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک صحابی کو بھی آپ پکڑ لو، ان کے نقش قدم پہ آپ چلنا شروع کر دو۔ میرے صحابہ رہبر و رہنما ہے، میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کر لو، خدا کی قسم تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے جیسے وہ کامیاب ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم، میں آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی
کے اوپر مسائل حضرت عثمان غنی نے دین کی خاطر کتنا قربانیاں دی، دین کی خاطر کتنا کچھ کر دیا، پرواہ نہیں کی۔ اور میں ایک جمعہ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک ایسی مجلس تھی، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان غنی نے 500 اونٹوں کا اعلان کر دیا، پھر دوسری دفعہ رخ مبارک کیا، اس طرف دیکھ کر اعلان فرمایا، حضرت عثمان اٹھ کر اس سائڈ پہ آئے، کہا 500 اونٹ اور عثمان دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر تیسری دفعہ رخ مبارک کیا، حضرت عثمان اس سائڈ پہ آ کر ایک ہی مجلس کے اندر 1500 اونٹ سامان سے لدا ہوا، اور حضرت عثمان ایک ہی مجلس میں دے کر اور اللہ کے حبیب کو اس نے راضی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا حبیب جس پر راضی ہو گیا اس پر اللہ بھی راضی ہو گیا، اور اس پر اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد جس میں 7 لاکھ بندہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، جس کو مسجد نبی کہتے ہیں، سب سے بڑی مسجد کعبۃ اللہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد بڑی مسجد پھر مسجد اقصیٰ ہے، پھر تیسرے نمبر پر، اور یہ مسجد نبی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد نبی کے اندر آ کر دیکھا ایک شخص بڑی تمیم داری اس کا نام ہے، بنو تمیم قبیلے کا شخص ہے، وہ یمن میں جاتا ہے، یمن میں جا کر وہ وہاں سے 2 لالٹین لاتا ہے، 2 لیمپ لاتا ہے، اور دل میں یہ سوچتا ہے کہ ایک لیمپ میں مسجد میں رکھوں گا، مسجد نبی میں رکھوں گا، دوسرا لیمپ میں اپنے گھر میں رکھوں گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی اور مسجد نبی میں بھی روشنی ہوگی۔ خدا کی قسم، اس نے جب ایک لیمپ آ کر مسجد میں رکھا، اللہ کے نبی آئے، دیکھا مسجد روشن ہے، مسجد کے اندر روشنی پھیلی ہوئی ہے، اور شیشہ باہر سے لگا ہوا بڑا خوبصورت لیمپ ہے، اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، بتاؤ یہ لیمپ کون لے کر آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ بڑی تمیم داری یہ لیمپ 2 لے کر آیا ہے، ایک گھر میں رکھا، ایک مسجد میں رکھا۔ اللہ کے نبی نے ایسے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر ایسے دعا کی، یا اللہ جس نے تیرے نبی کو خوش کر دیا تو بھی اس کو خوش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جس نے تیرے نبی کو خوش کر دیا، یا اللہ تو بھی اس کو خوش کر دے، میں بڑا خوش ہو گیا ہوں۔ اس نے جنت کما لی، اس نے اپنا مسکن جنت میں بنا لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ جس نے اللہ کے نبی کو خوش کر دیا، خدا کی قسم اس پر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ ایک لیمپ رکھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کے گھر کو آباد کر دے جس نے تیرے گھر کو آباد کر دیا ہے۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور یہ اس کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اللہ نے جبریل کو کہا ایک مٹھی یہ جو گارا بنا ہوا، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، کعبہ مکمل ہو گیا، اور اس مٹی کو اٹھا کر ایسے ہوا میں اڑا دو، اور جہاں اس کا ذرہ پہنچے گا وہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ یہاں اللہ کا گھر ایسے نہیں بنا، یہاں ایک ذرہ پہنچا تھا، اس گارے کا، اس مٹی کا ایک ذرہ جہاں پہنچ جائے، خدا کی قسم وہ جگہ بڑے مقام اور مرتبے والی بن جاتی ہے۔ زمین تو ساری ہے، اللہ کا فرش تو پوری دنیا پوری کائنات میں بچھا پڑا ہے، لیکن جو جگہ مسجد میں آ گئی اس کو اعزاز مل جاتا ہے، اس کو مقام مل جاتا ہے، اور اس کا احترام عزت ہو جاتی ہے۔ تیرا میرا گھر، ہم اس میں جوتی اتار کے نہیں جاتے، مسجد میں آئیں گے جوتی پہلے باہر اتاریں گے پھر اللہ کے گھر میں آئیں گے، کیونکہ ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ یقین ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ہماری مساجد ہیں اور یہ ہماری عبادت گاہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے مجھے خوش کر دیا اس پر اللہ بھی راضی ہو گیا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے ایک کام نہیں کیا، ہزاروں سینکڑوں کام ایسے کر دیے۔ بیر روما حضرت عثمان غنی نے خریدا، بیر معونہ حضرت عثمان غنی نے، یہ کئی کنویں ایسے ہیں جو حجاج کرام نے دیکھے بھی ہوں گے، مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کے قبضے میں تھے، حضرت عثمان غنی نے خرید کر آزاد کر دیے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے لیے لوگ پانی پئیں اور ثواب مجھے ملے، لوگ جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کنواں خرید کر اور ایسے وقت کر دینا، یا آج کل کے دور میں کسی جگہ یہ فلٹر لگوا دینا، نلکا لگوا دینا، اور کسی جگہ کوئی ایسا پانی کا سلسلہ شروع کر دینا کہ لوگ پانی پئیں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مسجد بنوا دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مدرسہ بنوا دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور بہت سارے نیکی کے بہت سارے کام ہیں تو صحابہ کرام نے کر کے دکھائے، اور پھر دیکھو اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61,000 مربع میل کے اوپر ان کی حکومت تھی، ان کا دور تھا، بڑا زبردست قسم کا دور تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جب باغیوں نے بغاوت کی اور محاصرہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے شہر میں ہوں، مدینہ المنورہ میں ہوں، مدینہ طیبہ میں ہوں، میں یہاں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں قتل و غارت نہیں کرنا چاہتا۔ حالانکہ وقت کے حکمران تھے، وقت کے شہنشاہ تھے، وقت کے خلیفۃ المسلمین تھے، اور 61,000 مربع میل کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور جامع القرآن تھے، وہ منبع سخاوت تھے، اور وہ ناشر القرآن تھے۔ تو اس وجہ سے کسی نے کہا جاندہ جہان شان عثمان دا، جاندہ جہان شان عثمان دا، نبی دے وزیر سونے نشر قرآن دا، جاندہ جہان شان عثمان دا، نبی دے وزیر سونے نشر قرآن دا، منبع سخاوتاں دا نبی دا وزیر ہے، منبع سخاوتاں دا نبی دا وزیر ہے، من ینمن یوم من دا پیر، سبحان اللہ۔ جامع القرآن کون، ناشر القرآن کون؟ حضرت عثمان غنی وہ شخص ہیں سب سے پہلے قرآن حفظ حضرت عثمان غنی نے کیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے قرآن کے حافظ حضرت عثمان غنی بنے، اور حضرت عثمان غنی نے صحابہ کو جمع کیا، حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا، حضرت عثمان غنی نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ، حضرت عمر فاروق کو مشورہ، حضرت علی المرتضیٰ کو مشورہ، اپنے سارے صحابہ کی جماعت کو مشورہ دیا۔ یہ قرآن مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف صحابہ کے پاس، کسی کے پاس قرآن کا ایک حصہ، کسی کے پاس تھوڑا حصہ، کسی کے پاس زیادہ حصہ۔ اللہ کے نبی کے یہ وزیر اور ذوالنورین دوہرا دماد، میرے نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے گھر میں، ایک فوت ہوئی، دوسری کا نکاح کر دیا، اور حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا، اس لیے اس کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کہتے ہیں، ناشر القرآن کہتے ہیں، منبع سخاوت کہتے ہیں، اور نبی کا وزیر کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 یار تھے، یہ بڑے، پہلا یار ابو بکر ہے، دوسرا یار عمر فاروق ہے، تیسرا یار عثمان غنی ہے، چوتھا یار علی المرتضیٰ ہے۔ دیکھو 2 بڑے جو صحابہ ہیں وہ نبی کے سسر ہیں، تو حضرت عثمان اور حضرت اپنا علی، یہ 2 چھوٹے ہیں، یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ تو یہ 4 ایسے ہیں جن کو حق 4 یار کہتے ہیں، جن کو حق
چار یار یار کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں یار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے مجھے خوش کر دیا اور اس کا صلہ میرا رب اس کو دے گا. حضرت عثمان غنی کے خلاف باغیوں نے بغاوت کی اور باغیوں نے سازشیں کی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا جائے اور نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے جن کا نام حسین کریمین ہے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین یہ دونوں سردار ہیں. حضرت علی کو جب پتہ چلا کہ میرے عثمان کے خلاف سازش شروع ہو چکی ہے، میرے عثمان کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی ہے، اور آپ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا یہ لوگ تلواریں، یہ ننگی تلواریں اٹھا کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچو، پہرا لگا دو، کسی ظالم کو اندر نہ گھسنے دینا اور حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرو. حضرت عثمان غنی کی حفاظت کرو. اور حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے جوانوں کے سردار، اماں فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، حضرت علی المرتضیٰ کے نور نظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کندھوں پہ اٹھا کر اور سیرے کراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں جاتے تھے تو حسین کریمین آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے. جب تک وہ اترتے نہیں تھے میرا نبی سجدہ لمبا کر دیتے تھے. سبحان اللہ. اور ان کی ڈیوٹی لگی کہ آپ جائیں. دوسرے صحابہ نے بھی اپنے بیٹوں کو بھیجا، حضرت طلحہ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور سارے صحابہ نے بھیجا، کہا کہ دروازے پہ جا کے پہرا لگا دو، کسی باغی کو اندر نہ جانے دو. تو اس بغاوت میں حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا وہ بھی شامل تھا، اور جب وہ اندر گیا پیچھے سے دیوار پلان کر اندر پہنچا تو اس نے حضرت عثمان کی داڑھی کو ایسے ہاتھ لگایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ابو بکر کا بیٹا ہے، آج اگر تیرا باپ یہاں موجود ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ تو ابو بکر کا بیٹا کہتا ہے کہ میں پیچھے لوٹا، مجھے اتنی شرم حیا آئی، اتنا میں نے آ کر توبہ کی، معافی مانگی، لیکن جو دو آدمی اور حضرت ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ وہ داخل ہوئے تھے، ایک نے جا کر لوہے کا سریہ مارا، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ لگا اور حضرت عثمان غنی پہ حملہ کیا، دوسرے نے سر پہ مارا اور حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. اور جب شہید کیا اس وقت حضرت عثمان غنی یہ پہلا پارا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، صبغۃ اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے. کل قیامت کے دن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چیز گواہی دے گی، اور جتنے لوگ شہداء شہید ہوئے ہیں کسی کی گواہی کوئی چیز دے گی، کسی کی گواہی کوئی چیز دے گی، لیکن عثمان غنی وہ شخص ہے جس کی قیامت کے دن اللہ کا قرآن گواہی دے گا. سبحان اللہ. یکفیکہم اللہ یہ پڑھ رہے تھے اس وقت، یہ تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرا اللہ تو مجھے کافی ہے، میرا اللہ تو مجھے کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. میرا اللہ تو سننے والا ہے، میرا اللہ تو جاننے والا ہے، تو سب کچھ خبر رکھنے والا ہے. حضرت عثمان غنی کو لوگوں نے کہا آپ آرڈر دیں، آپ کی فوج ہے، آپ اتنے بڑے
امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، آپ آرڈر دیں ان باغیوں کی کچوبر نکل جائے گی، کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ پھر کھڑا ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں کس شہر میں بیٹھا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے یہ مدینہ الرسول ہے، یہ میرے نبی کا شہر ہے، یہ پاک شہر ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے نبی کے شہر میں خون ریزی کروں یا قتل و غارت کروں، میں یہ نہیں چاہتا، اور میں قتل و غارت نہیں چاہتا، اور میں شہادت تو قبول کر لوں گا لیکن لڑائی جھگڑا یہاں نہیں کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ میرا عثمان تیرے اوپر بڑی آزمائش آئے گی، بڑی تکلیفیں آئیں گی، بڑے امتحانات آئیں گے اور بڑی آزمائشیں آئیں گی، میرا عثمان صبر کرے گا۔ میرا عثمان جو ہے یہ صبر کا بہت بڑا پیکر ہے، میرا عثمان سخاوت کا بھی پیکر ہے، میرا عثمان یہ دوہرا دماد اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ عثمان کی بڑی شان ہے۔ تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، جتنے بھی نبی آئے 1,44,000 یا 2,24,000 یا 44,000 کم و بیش پیغمبر آئے، کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا کہ جس کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نگاہ میں ہو، ایک فوت ہو گئی ہو پھر دوسری بیٹی کا نگاہ اس نبی نے اس کے ساتھ کر دیا ہو۔ نہیں، یہ تاریخ شاہد ہے، صرف ایک ہی عثمان ہے، ایک ہی عثمان ہے جس کو ذی-النورین کہتے ہیں، 2 نور والا۔ 2 نور سے مراد میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور صحابہ کرام خدمت کر رہے تھے، بیٹھے تھے، صحابہ کرام دبا بھی رہے تھے، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ عثمان آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی، کہا مجھے اٹھاؤ، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا یہ پنڈلی سے میری چادر درست کر دو، پنڈلی سے میری چادر درست کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی تو بیٹھے تھے، آپ نے یہ حکم جاری نہیں فرمایا، ابھی آپ نے عثمان کی بات سن کر کہا کہ چادر میری درست کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، یہ عثمان تو وہ ہے، یہ عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اللہ کا نبی کیوں نہ اپنی چادر درست کروں۔ سخاوت حیا کا پیکر، حیا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس کا حیا چلا جائے، جس کا حیا فوت ہو جائے، پھر حدیث کہتی ہے اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب اس کا حیا ختم ہو جائے پھر بندے کی مرضی ہوتی ہے جو مرضی کرتا رہے۔ تو حضرت عثمان غنی حیا کے پیکر تھے، حضرت عثمان غنی سخاوت کے بادشاہ تھے، حضرت عثمان غنی سے کوئی بڑا سخی نہیں تھا، حضرت عثمان غنی سے کوئی بڑا حیا والا نہیں تھا، حضرت عثمان غنی سے کوئی بڑا صابر نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی اتنے علم والے تھے، اتنے حوصلے والے تھے، اور سب کچھ قبول کیا، لیکن مدینہ میں فساد کو قبول نہیں کیا اور خون ریزی کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ کا قرآن گواہی دے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ نے رنگ چڑھ دیا، اللہ نے رنگ چڑھ دیا۔ جس پر رنگ چڑھ جائے وہ تو بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ والے کا رنگ، نیک لوگوں کا رنگ، متقی پرہیزگار لوگوں کا رنگ جس بندے پہ چڑھ جائے، خدا کی قسم
اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا اللہ والوں کی دعاؤں نے عجب تاثیر دیکھی، اللہ والوں کی دعاؤں میں عجب تاثیر دیکھی، لاکھوں کی بدلتی تقدیر دیکھی، لاکھوں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی نظر میں عجیب ایک اثر ہے۔ اللہ والا نظر سے، توجہ سے، دھیان سے دیکھ لے تو خدا کی قسم اس بندے کی زندگی بن جاتی ہے۔ ادب کا مقام ہے۔ اللہ والوں کی محافل میں جاؤ تو ادب سے بیٹھو، سکون سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو۔ اللہ والے کی نظر ہوتی ہے، جب اللہ والا تھوڑی سی توجہ ڈال دے، تھوڑی سی فکر کر دے اپنے مرید کے متعلق، اپنے محبت کرنے والے کے متعلق، تھوڑی سی رجحان اللہ والا توجہ کر دے، خدا کی قسم اس کی حالت تبدیل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا عثمان، اس نے اتنی قربانیاں دی، اللہ نے اس پر رنگ چاڑ دیا، صبغۃ اللہ۔ اور یہ عام رنگ نہیں، عام رنگ نہیں، ایسا رنگا کہ قیامت کے دن یہ قرآن گواہی دے گا، قرآن گواہی دے گا۔ کسی کی گواہی کوئی انسان دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی کوئی جانور دے رہا ہوگا، کسی کی گواہی درخت، حضرت زکریا کی گواہی درخت دے گا۔ حضرت زکریا اللہ کا نبی تھا، جب لوگوں نے پیچھے تعاقب کیا، حضرت زکریا ایک درخت کے قریب اور جا کر، شریک کا درخت تھا، اس کے قریب جا کر کہا کہ میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، مجھے جگہ دے۔ وہ درخت پھٹا، حضرت زکریا اس کے اندر چلے گئے، انہوں نے آرا چلا دیا اور حضرت زکریا کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس وجہ سے ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی گواہی دے گی، لیکن قیامت کے دن حضرت عثمان غنی کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اور یہی آیت دے گی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیونکہ خون کے پہلے قطرے قرآن کے اوپر گرے اور اللہ نے حضرت عثمان پر رنگ چاڑا۔ اللہ نے فرمایا بہترین رنگوں میں سے ہم نے رنگ چاڑ دیا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے بہترین، آسن کہتے ہیں سب سے بہترین، آسن کہتے ہیں سب سے اچھا، آسن کہتے ہیں سب سے اعلیٰ، آسن کہتے ہیں سب سے بلند۔ جب انسان کی باری آئی، انسان کے بنانے کی باری آئی، تو اللہ نے احسن کا لفظ ذکر کیا۔ اور قرآن دیکھو، سورۃ التین دیکھو، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فی احسن تقویم۔ یا اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ یہ ہماری عبادت کرنے والے، یہ ہماری ریاضت کرنے والے، یہ ہمارے ذکر فکر کرنے والے، یہ ہماری یاری میں مشغول ہونے والے، قرآن پڑھنے والا اگر شہید ہو گیا قیامت کے دن قرآن اس کی گواہی دے گا، اور نماز پڑھنے والا نماز کی حالت میں شہید ہو گیا، نماز اس کی گواہی دے گی۔ روزہ رکھنے والا روزے کی حالت میں شہید ہو گیا، خدا کی قسم قیامت کے دن روزہ ڈھال بن جائے گا اور گواہی دے گا، یا رب اس نے تیرے روزے کا احترام کرتے ہوئے اور ہر چیز کو قبول کرتے ہوئے اور روزہ نہیں چھوڑا، روزہ گواہی دے گا۔ حج کرتے ہوئے شہید ہو گیا، حج گواہی دے گا۔ اور جو بھی نیکی کے عمل ہیں یہ کرتے ہوئے آدمی دنیا سے چلا گیا، خدا کی قسم وہ اس کی گواہی دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، مدینہ المنورہ میں شہید ہوئے، اپنے گھر کے اندر شہید ہوئے، اور باغیوں کو ختم نہیں کرایا اور کہا کہ میں خون ریزی نہیں کرانا چاہتا۔ حضرت عثمان غنی کی کیا باتیں آپ سنتے ہیں؟ اللہ نے اعلان فرما دیے، اللہ نے کہہ دیا اے میرے نبی میں اس پر راضی ہو گیا ہوں، عثمان پر راضی ہو گیا ہوں، ابو بکر پہ راضی ہوں، عمر پہ راضی ہوں، عثمان پہ راضی ہوں، علی پہ راضی ہوں، ابو ہریرہ پہ راضی ہوں، انس پہ راضی ہوں، جابر پہ راضی ہوں، عبداللہ بن مسعود پہ راضی ہوں۔ ایک صحابی نہیں سارے صحابہ پہ راضی ہوں۔ کوئی صحابی تو ایسے ہیں جو جنگ بدر کے اندر
میرے نبی نے اعلان فرما دیا جو جنگ بدر کے اندر میرے صحابہ 313 موجود ہیں، یہ سارے جنگی ہیں، سبحان اللہ، یہ سارے جنگی ہیں۔ اور وہ صحابی ایسے ہیں جو عشرہ مبشرہ 10 صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی اعلان فرما دیا کہ یہ میرے 10 صحابہ یہ جنتی ہیں، جنگ بدر والے یہ جنتی ہیں۔ اور